والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرمایا. اس میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا دیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشش اور مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے مواقع عطا فرمائے ہیں. بارہا احادیث میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو بہکا نہ سکیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو یہ جنات شیاطین سب قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس میں بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا. یہ ایسے ارشادات ہیں
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اقوال ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ حق اور سچ ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کے طلبگار، خیر کو طلب کرنے والے، اچھائی کے کام کرنے والے، اچھائی کے کام کا ارادہ کرنے والے، اقبل اور آگے بڑھ، اچھائی کے کاموں میں اور آگے سبقت لے جا، اور اے شر اور برائی کے کام کرنے والے، برے کام کا ارادہ رکھنے والے، رک جا، تھم جا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جہنم سے خلاصی عطا فرماتے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اعلانات اور بخشش، جہنم سے خلاصی ہر رات ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے مواقع دیے گئے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اور مواقع عطا فرماتے ہیں کہ لوگ، میرے بندے میرے ساتھ تعلق قائم کریں، میرے قریب آئیں، نیکی کے کام میں آگے بڑھیں اور برائی کے کاموں سے رک جائیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا برکتوں والا ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ سال بھر کے باقی جتنے بھی مہینے ہیں سب سے زیادہ عظمتوں والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے یہ بھی احادیث مبارکہ میں سنا ہے کہ اس مہینے میں ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ویسے تو قانون یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، کسی سے خیر کا کلمہ کہتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، اس کا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے۔ بعض چیزوں پر 10 گنا ہے، بعض چیزوں پر بڑھ کر، اور بعض چیزوں پہ 700 گنا اجر دے دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کی ایک خاص جو برکت، رحمت، خاص الخاص
وہ اجر ہے وہ روزے سے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ دار نے یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار نے یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، یہ اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے۔ یہ کیسے؟ ایک آدمی ہے، اس کو بھوک اور پیاس لگی ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہے وہ کھا پی نہیں سکتا، ہر کوئی اس کو ڈانٹے گا، تان و تشنی کا نشانہ بنائے گا، بھئی رمضان ہے، روزہ ہے، آپ کھانا پینا شروع کر رکھا ہے آپ نے۔ کمرے میں جاتا ہے، کمرے میں تو اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کھانا چاہے کھا سکتا ہے، فریج سے ٹھنڈا پانی لیا اٹھایا پی سکتا ہے، لیکن وہاں اس کو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا اس کو دھیان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں پانی پیوں گا، اپنے روزے کو توڑوں گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑوں گا، میں اللہ کی نافرمانی کروں گا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، جب میرے لیے رکھتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا کہ اس کا اجر اور ثواب بھی میں خود عطا کروں گا۔ یعنی وہ اس قانون اور قاعدے سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اس روزے دار کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ایک عمل ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 7 گھنٹے 9 گھنٹے کا ایک عمل ہے کہ ایک آدمی ہے وہ صبح سحری میں اپنا کھانا پینا بند کر لیتا ہے، اور شام میں مغرب میں غروب آفتاب کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ کھانا پینا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خود اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ کی شان کیسی ہے؟ اور ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ میں خود اس کے لیے جزا ہوں، میں اس کو مل جاؤں گا، میں اس کو اپنا بنا لوں گا۔ اب روزے دار جب تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو جائے گا، اللہ کے وہ قریب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے۔ آج دیکھیں چوتھا روزہ ہے، کل ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، آج 4 دن ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ ایک دن آئے گا، آخری دن آ جائے گا، پھر عید کا چاند نظر آئے گا، تو اس وقت افسوس کریں گے کہ بھائی وہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، ہم نہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے، نہ عبادات کر سکے، نہ قرآن پڑھ سکے، نہ ذکر و اذکار کر سکے، نہ ہی رمضان کی قدر کر سکے۔ اس وقت آدمی کو ایک عجیب قسم کا ایک افسوس ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ رمضان ہاتھ سے نکل گیا، ہم کچھ کر نہیں سکے، ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے روزے کی اتنی قدر ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں رکھتا، افطار کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ فرمایا کہ رمضان کا روزہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی اور عذر سفر وغیرہ کے چھوڑ دیتا ہے، نہیں رکھتا ہے، کہتا ہے رمضان کے بعد کسی وقت میں رکھ لوں گا، موسم جب ٹھنڈا ہوگا، دن جب چھوٹے ہوں گے میں رکھ لوں گا یہ روزہ،
بعض دفعہ آدمی کے اوپر کیفیت آتی ہے کہ یہ میں بعد میں رکھ لوں گا، آج نہیں رکھتا ہوں. اچھا وہ نہیں رکھے گا روزہ نا، تو پھر بھی لوگوں کے سامنے کھا پی تو نہیں سکتا نا. ہر کوئی اس کو تانا دے گا، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، رمضان چل رہا ہے بھائی. بلکہ رمضان میں تو جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی بعض دفعہ مسلمانوں کے اس مہینے کے احترام میں اپنے بچوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے بچوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے آپ کھانا پینا نہ کریں. تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے اگر رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، بعد میں رکھنے کا ارادہ بھی کر لیتا ہے، فرمایا لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ. فرمایا کہ اگر وہ عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو اس سے برکتیں فوت ہو گئی ہیں، جو رحمتیں اس سے چلی گئی ہیں، جو چیز اس کو حاصل ہونی تھی نہیں ہوئی، فرمایا کہ عمر بھر کے روزے بھی رکھے گا تو پھر بھی اس کو وہ قضا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ایک مقام ہے رمضان کا، ایک رمضان کی عظمت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس روزے کو پچھلی زندگی کے صغائر صغیرہ گناہوں کے معافی کا بھی ذریعہ بنا دیا ہے. ایک تو ہے کہ بھئی آدمی رمضان میں گناہ نہیں کرتا ہے تو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی میں جو اس سے گناہ سرزد ہوئے صغائر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عجیب اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتے ہیں. ہم صرف اس بات کو اخبار کی خبر نہ سمجھیں، کہیں واٹس ایپ کا کوئی میسج اور پیغام نہ سمجھیں. یہ رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. تو اس لیے ہمیں خوب اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، خوب اہتمام کے ساتھ تراویح ادا کرنی چاہیے، خوب اہتمام کے ساتھ تہجد ادا کرنی چاہیے، خوب اہتمام کے ساتھ ہم انتہائی توجہ کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دے رمضان المبارک میں. اس لیے کہ رمضان المبارک ایک نیکیوں کا سیزن ہے. مشہور ہے نا کہ بھئی ہمارا سیزن آ رہا ہے، بھئی سیزن میں کام کرنا ہے. ہم نے آج کل ہم نے رمضان المبارک کو مال جمع کرنے کا سیزن بنا لیا ہے. یہ ہمارے اعمال اور بازار ہمارے شاہد ہیں. خوب قیمتیں چڑھا دیتے ہیں، خوب قیمتیں چڑھا دیتے ہیں. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے. حالانکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگوں سے دعائیں لینے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بڑے سخی تھے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سخاوت بڑھ جاتی تھی، جو کچھ آتا وہ خرچ کر دیتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. فرمایا کہ اس کے تمام گناہوں کو
بخش دیا جاتا ہے، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ من غیر ان ينتقص، فرمایا کہ روزے دار کو بھی ثواب ملتا ہے اور روزہ افطار کروانے والے کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ روزے دار کا ثواب روزے والے رکھنے والے کے ثواب سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو برابر کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، جتنا کہ روزے دار نے روزہ رکھا اس کو ثواب ملا ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے، مالی اعتبار سے کمزور بھی تھے بعض، تو کیا یہ اجر کیسے حاصل ہوگا؟ وہ حریص تھے اس بات کے ہم کسی طرح یہ اجر حاصل کر لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب وہ شخص بھی حاصل کر سکتا ہے جو ایک کھجور کا دانہ کسی کو دے گا، وہ افطار کرائے گا، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزہ دار کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک گھونٹ دودھ اگر دیتا ہے کسی کو، لسی دیتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ روزہ افطار کر لیتا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہم اس میں خوب اللہ کو راضی کریں، خوب اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مختلف مواقع عطا فرماتے ہیں۔ نفل ادا کرنا ہے نا تو اس کا ثواب فرض کا ہے، ایک فرض ادا کرنا ہے اس کا ثواب 70 فرضوں کا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطها امت قبلہم۔ فرمایا کہ میری امت کو 5 خصلتیں ایسی دی گئی ہیں رمضان میں جو اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کو یہ 5 خصلتیں نہیں دی گئیں۔ اس میں پہلی، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے۔ وقتی طور پر ہم کہتے ہیں نا بھائی اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ آتی ہے، ہم اپنے آپ کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک اعزاز دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ملائکہ فرمایا کہ بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کے وقت تک روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے، فرشتے اگر ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، بخشش کی دعا کرتے رہیں، تو کیا یہ کم ہے کیا؟ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، یہاں تک کہ وہ افطار کے وقت تک بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے جنت کو مزین فرماتے ہیں، ہر دن مزین فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے آپ سے مشقت کو ہٹا کر آپ کے قریب آ جائے، آپ کی طرف آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے جنت کو ہر روز سجاتے ہیں۔ اور اسی طرح
فرمایا کہ سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور عام دنوں میں جو آدمی گناہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ان شیاطین کے جکڑ جانے کی وجہ سے وہ ان گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور آخری انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کی آخری رات میں بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ہمیں اس مہینے میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ کثرت سے کرنے چاہیے، کثرت سے ان اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ دو اعمال ایسے ہیں کہ جو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کی کثرت کرتے رہیں۔ نمبر دو، استغفار کی ہم کثرت کرتے رہیں، خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ویسے اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اور دو کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنت کا سوال کرے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا ہمیشہ وہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا سوال کرے، پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے ہمیں اس رمضان المبارک میں خوب اہتمام کے ساتھ اعمال انجام دینے چاہیے، اور رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کریں۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان المبارک میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ خوب اہتمام سے تلاوت کریں، باقاعدہ اہتمام سے وقت نکالیں، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا نمازوں میں آنا ہوتا ہے، مسجد میں نماز سے 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، نماز سے 10 منٹ بعد میں بیٹھ جائیں، تلاوت کریں، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں ذخیرہ عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے لیے کتنا بڑا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے نوافل ادا کریں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہر چیز میں کثرت 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 کر رہا ہے کہ اور کوئی کام دنیا کا نہیں کریں گے؟ تو بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی تو نیکیوں کا سیزن ہے۔ نوافل عام ایام میں جو ہم ادا نہیں کر سکتے، عادت نہیں ہوتی ہے، رمضان میں آسان ہے۔ تہجد کی نماز ہے، ہم نے ویسے بھی سحری کے لیے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، موقع ہو 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور پھر آواز لگتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑانے والا، نجات دلانے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہے، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، کوئی ہے اپنے مسائل کو حل کروانے والا، ہم چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے اعلان کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ بھی غنی ذات ہے، ہمیں اس وقت اٹھنا چاہیے، رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں، اس وقت اٹھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، یا اللہ میں ہوں بخشش طلب کرنے والا، میں ہوں رزق طلب کرنے والا، میں مسائل میں گرا ہوں، یا اللہ میں ہوں۔ خوب ہم دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر سوال نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آج کسی بندے سے اگر آپ ایک مرتبہ کوئی چیز مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ مانگتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنا ناک منہ چڑھاتا ہے، تیسری مرتبہ کہتا ہے بھائی روز تم آ جاتے ہو۔
اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے. اللہ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس رمضان کو قیمتی بنانا چاہیے. خوب دعائیں کرو, خوب اہتمام سے ذکر و اذکار کرے, اور خاص طور پر رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اپنے آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں. اس لیے کہ ایک عادت بنی ہوئی ہے گناہ کرنے کی. ٹھیک ہے, شیاطین, جنات, سرکش یہ سب بند ہیں, لیکن عادت بھی تو انسان کے ساتھ ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں, اپنے آپ کو بچائیں. روزہ رکھا ہوا ہے, ہم چوری کی طرف نہ جائیں, دھوکہ دہی کی طرف نہ جائیں, غیبت نہ کریں. اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ کون سے روزے دار ہیں؟ وہ مشقت کر کے سحری میں اٹھتے ہیں, پورا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں, افطار کے وقت میں افطار کرتے ہیں, لیکن دن میں دھوکہ بھی دے رہے ہیں, گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. روزے کے جو انوارات ہیں, وہ برکات ہیں, وہ ایسی چیز اس طرح حاصل نہیں ہوتی ہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.